سیاستدان اگر ہم اپنی دیکھیں ریکل جماعتوں کا تو ان کی اجتماعی بصیرت کل ملا کے کوئی 500-600 سال تو ہے نا، اگر ان سب کی عمریں ہم ملا لیں. اس ڈیڈ لاک سے نکال نہیں پا رہے، نکالنا چاہ نہیں رہے، یا اس ڈیڈ لاک کا کوئی لاجیکل کنکلوژن ہے ہی نہیں. فری فال میں جائیں گے، جو جس میں اس پہ پریویل کر گیا وہ پریویل کر گیا. دیکھیں یہ جو ڈیڈ لاک ہے یہ سوٹ کرتا ہے حکمران اتحاد کو. آپ ڈیڈ لاک جس وقت نہیں بھی ہوا تھا اس سے پہلے اگر آپ کنڈکٹ دیکھ لیں حکومت کا تو آپ کو سب کچھ واضح ہو جائے گا. جو پنجاب کے اندر پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہوا، جو موزز پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے حکومتی اراکین کہتے رہے، وزراء جس قسم کے بیانات دیتے رہے کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، تو بالکل واضح ہے کہ ان کی تو خواہش ہے کہ اس وقت انتخابات نہ ہو. لیکن جو بڑا کنسرن ہے کہ یہ ڈیڈ لاک صرف ماریا اس وقت تک کا نہیں ہے، یہ دیر از نو گارنٹی. دیکھیں ونس آپ نے یہ ایک برج ایک دفعہ کراس کر لیا، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کے اکتوبر میں بھی انتخابات ہوں گے. اور وہ جو ٹیکنوکریٹس کا سیٹ اپ ہے نا جس کی بات پیچھے چلی گئی ہے، یقین کیجئے ابھی بھی بہت سارے نام اس کے گردش کر رہے ہیں باخبر حلقوں کے اندر جہاں پہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اکتوبر کے بعد، نومبر کے بعد ملک کی معیشت اس حالت پہ پہنچ جائے کہ آپ انتخابات کروا ہی نہ سکیں اور آپ کا ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ. لیکن ابھی جو انتخابات کو ڈیلے کرنے کے لیے اتنا قانونی طور پہ ان کو یہاں پہ ایک مسئلہ کریٹ کر کے یہ انتخابات آگے، مطلب یہ آسان کام نہیں ہے. آپ سپریم کورٹ کو اٹیک کر رہے ہیں، آپ تمام جو نظام ہے اس کو آخری حد تک سٹریچ کر رہے ہیں، تو آپ یہ صوبوں کی اسمبلیوں کے الیکشن ایکسٹینڈ کر پا رہے ہیں. ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے قانونی طور پہ. اس کو تو پھر پورے نظام کو توڑ مڑوڑ کے زمین بوس کرنا پڑے گا نا. دیکھیں اس نظام کو توڑنے کی بنیاد تو انہوں نے رکھ دی ہے نا. جب آپ ملک کی سب سے بڑی عدالت کا کہہ رہے ہیں ہم فیصلہ نہیں مانتے، آپ یہ کہہ رہے ہیں خدا نہ خواستہ ہم ججز کو پارلیمنٹ کے اندر بلائیں گے، ہم رجسٹرار کو گرفتار کر کے لے کے آ جائیں گے اور ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. تو جو سسٹم کے اندر چیزیں ہوتی ہیں کیا وہ اس طرح ہوتی ہیں؟ کیا سسٹم اس کی اجازت دیتا ہے جو کچھ ابھی ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ سسٹم کو پہلے ہی توڑ چکے ہیں. اب دیکھیں جو 90 روز کی ڈیڈ لائن بھی گزر گئی ہے اور اس کے علاوہ اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر بھی یہ بالکل اٹل ہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ نہیں ماننا. تو جو ان کی حرکات ہیں، جو ان کا اس وقت لب و لہجہ ہے، جس سمت میں یہ جا رہے ہیں، اس کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ اگر انہوں نے اتنا سسٹم توڑ دیا تو یہ آگے بھی سسٹم توڑ دیں گے. عمران خان صاحب کے پاس آپشنز کیا گومن صاحب؟ کیونکہ اس دن میرے شو میں شاہ محمود قریشی صاحب آئے، میں نے کہا جی آپ کیا کریں گے؟ سڑکوں پہ نکلیں گے. اب سڑکوں پہ نکلنا وہ ٹھیک ہے، وہ پی ٹی آئی اپنی موومنٹ بنائے. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کیا اگر الیکشن وقت پہ ہوتے ہیں، موجودہ الیکشن کمیشن کے کویسچنز بہت زیادہ ہیں اس کے کردار کے اوپر، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کیا ریزلٹس مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ انہوں نے کہا میرے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. تو چوائسز کیا پی ٹی آئی کے پاس لمیٹڈ ہیں یا کوئی ہے ایسی کوئی سیکرٹ چوائس جو ہمیں نہیں معلوم اور وہ پھر خان صاحب آخری منٹ میں اپنے کسی ہیٹ سے نکالیں گے؟ دیکھیں موجودہ اگر ساری کے سارے جو حالات کو سامنے رکھیں گے، اس وقت جو سب سے دا ریلیکس مین شوڈ بھی میری نظر میں وہ عمران خان کو ہونا چاہیے. آپ لوگوں نے کثرت نفسی سے کام لیا کہ جی ڈیڈ لاک، اٹس ناٹ دا ڈیڈ لاک. ہم آلریڈی ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس کے اندر داخل ہو چکے ہیں. میلٹ ڈاؤن کہہ لے گا، میلٹ ڈاؤن ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے. دیکھیں کسی بھی ملک کے اندر، اب میں سن رہا تھا کسی کو وہ بالکل صحیح مثال دے رہے تھے، سوڈان کے اندر کیا ہے، سوڈان کے اندر اس وقت مسئلہ کیا ہے، وہاں پہ یہ ہے کہ ایک اوور آل جو کانسٹیٹیوشنل اسکیم ہوتی ہے اس کے تحت اداروں نے کام کرنا ہوتا ہے، طاقت کی تقسیم ہوتی ہے، یہ اس کا کام ہے، اس کا کام ہے، ایک آئین اور قانون کے تابع رہ کے سارے آپ کام کر رہے ہوتے ہیں. یا اسی طرح کسی اور اسی بنانا ریپبلک کی مثال لے لیں. ہم نے کیا ہم نے یہ کہا کہ اسمبلی جب تحلیل ہو جاتی ہے کوئی بھی تو آئین بہت واضح ہے. ابھی تک کسی بھی کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ سے بات کریں وہ اس کے لیے کہتا ہے یہ دس از اصل میں سے بہت سارے لوگ صدمے میں بھی ہیں. اچھا جن سے میری بات آرٹیکل 105 224 218 سارا آپ نے اس کو وائلیشن کر لی اور آپ نے پریکٹیکلی اس کی وائلیشن کر دی. گورنر صاحبان نے وائلیشن کر دی. الیکشن کمیشن جو ایک ادارہ ہے اٹانومس، اس نے اس کی آج ریویو میں جا رہا ہے نا وہ آئین کی وائلیشن کر دی. اس کے بعد ہیئر انٹرز دا سپریم کورٹ آف پاکستان. 3 ججمنٹس آ چکے ہیں وہ انیشل ججمنٹ کو لے کے اس کی امپلیمنٹیشن کو، اس کی آپ نے وائلیشن کر دی. سپریم کورٹ کے آرڈر کو لے کے کیا کوئی پاکستان میں یا دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر کوئی سوچ سکتا ہے اس کے ملک کے اندر آئین اور قانون اور سپریم کورٹ کے آرڈرز کی وائلیشن ہو رہی ہے؟ لہٰذا وہ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ تھریش ہولڈ کراس شاید وہ کر لیں، وہ تھریش ہولڈ آلریڈی کراس کر چکے ہیں. خبر آپ کو دیتا چلوں وہ یہ ہے کہ آلریڈی ان کے قانونی جو مشیر ہیں انہوں نے ایک پلان کے اوپر کام کر لیا ہوا ہے کہ اگر کوئی سپریم کورٹ کی طرف سے سخت آرڈر آتا ہے تو ہم نے کس طرح سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو معزول کرنا ہے تھرو این ایگزیکٹو آرڈر.
کس طرح جس نے اس کے بعد جو سپریم کورٹ کے اندر جو آوازیں آ رہی ہیں کس طرح ان کو ریپلیس کیا جائے گا سارا کچھ. آپ ان کا لب و لہجہ دیکھیں, ان کے بیانات آن دا ریکارڈ. مشرف صاحب نے بھی کوشش کی تھی, مشرف صاحب نے کوشش کی تھی نا اسی طرح سے. ایک دیکھیں آپ مشرف کا زمانہ ایک ڈفرنٹ. مشرف ایک ڈکلیئر ڈکٹیٹر تھا, انہوں نے بڑی کوشش کی. اس وقت کیا ہو رہا ہے, اس وقت آپ ملک کے اندر جو طاقت کے توازن کی تقسیم ہے وہ دیکھیں کیا ہے. وہ اگر آئین اور قانون کو دیکھیں تو وہ سارے کا سارا وزن جو ہے وہ عمران خان کی سائڈ کے اوپر ہے. انہوں نے اپنے 2 حکومتیں قربان کر دی. آئین گارنٹیڈ کرتا ہے کہ آپ کو الیکشن ملنا چاہیے, کوئی اس پہ اوپر دو رائے نہیں ہے. لیکن باقی جو سارے کا سارا طاقت کا توازن ہے جو کہ میٹر کرتا ہے, جہاں جو طاقت میں نے رکھی ہے ایگزیکٹلی وہ ساری کی ساری اس وقت جس میں پارلیمان ہے, جس میں ہمارے سول ملٹری بیوروکریسی ہے, جس کے اندر باقی سارا انتظام ہے, قائم مقام حکومتیں ہیں سب جگہ. سو بنیادی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے اوپر ہوش کے ناخن نہ لیے گئے, سینس پرویل نہ کی, تو پھر آئی ٹیل یو جو انارکی کا ہم نے ورڈ سنا ہوا ہے اور جو مثالیں ہم نے جو ہے دیکھی ہوئی ہیں, جی فلانے ملک کے اندر یہ ہو گیا, فلانے ملک کے اندر سری لنکا کی مثال دی جاتی ہے, ہم میرے خیال میں اس سے ایک خوفناک ماڈل کی طرف جا رہے ہیں. دعا کرنی چاہیے ہمیں کہ اللہ ہمیں ایسے حالات سے بچائے. بڑا ضروری ہے کہ ہم واپس آئین اور قانون کی طرف آئیں, کیونکہ اگر آپ نے سپریم کورٹ کے حکم کو اس طرح ٹھڈے مارنے شروع کر دیے جو کہ مارے جا رہے ہیں, یہ تو لمحہ فکریہ جی ان لوگوں کے لیے بھی کسی کے کنٹرول اگر آج بندیال صاحب کا آرڈر نہیں مانا جائے گا تو کل تو پھر کسی کا نہیں ہے. یہ سپریم کورٹ کی ریٹ ایک بار اس طرح وائلیٹ ہوگی تو اس کے بعد تو پھر کچھ بھی نہیں رہ جاتا.